الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمة محمد ولا شفاعة بعد شفاعة محمد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دو مقامات سے قرآن کریم تلاوت کیا ہے. پہلا مقام دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے اور دوسرا مقام سورہ قدر 30ویں پارے کی صورت تلاوت کی گئی ہے. دونوں کے اندر جو لفظ آیا ہے جیسے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ اعتکاف کا لفظ اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لیلۃ القدر کا لفظ. تو سمجھ لے کہ یہ دو باتیں میرا موضوع ہے، لیکن چونکہ یہ اتنے طویل موضوعات ہیں کہ اگر گھنٹوں بھی بات کی جائے تو نہ ختم ہو. آج میں کوشش یہ کروں گا کہ اعتکاف سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے مختصر عرض کی جائے
اس زمن میں کچھ باتیں اگر لیلۃ القدر سے متعلق آ جائیں تو وہ بھی آ جائیں گی، ورنہ لیلۃ القدر کا پھر الگ عنوان مستقل بیان کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے لیے اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، فرمایا رمضان کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہاں ایک عجیب بات ذہن میں آ گئی کہ پہلا حصہ فرمایا یہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ فرمایا یہ مغفرت کا ہے، تیسرا حصہ فرمایا یہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جہنم سے خلاصی ڈائریکٹ نہیں ہوگی، جہنم سے جو آزادی ہوگی وہ ڈائریکٹ نہیں ہوگی، اس کے لیے اپنے دامن میں کوئی رحمت سمیٹنی پڑے گی، اپنے دامن میں اللہ کی کوئی رحمت کو جمع کرنا پڑے گا، اور اس رحمت کی بنیاد پر مغفرت اور بخشش کرائی جائے گی، گناہ معاف کرائے جائیں گے، خطا گناہ معاف کرائے جائیں گے، غلطیاں لغزشیں معاف کرائی جائیں گی۔ پہلے رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹنا ہوگا، پھر مغفرت کا مستحق بننا ہوگا، مغفرت کرانی ہوگی اللہ سے، بخشش کرانی ہوگی اللہ سے۔ اور وہ مغفرت وہ بخشش کیسے ہوگی، اس کا طریقہ بھی اللہ کے پاک نبی نے بیان کر دیا ہے۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ گناہ کرنے والا ہے، گناہ جو کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں یہ توبہ کے اعمال ہیں، اعتکاف کے اندر بھی توبہ کی طرف متوجہ ہو، لیلۃ القدر کے اندر بھی توبہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، اور مغفرت کے لیے اللہ کا فرمان ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ کے وہ بندے جنہوں نے گناہوں میں اسراف کیا ہے، دولت میں اسراف ناجائز ہے، حرام ہے، دولت میں اسراف حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن فرما جنہوں نے گناہوں میں اسراف کیا ہے، گناہوں کے اندر زیادتیاں کی ہیں، فضولیات لغویات بہت زیادہ کی ہیں، فرمایا وہ مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ سے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی نبی سے، نہ کسی ولی سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی قطب سے، نہ کسی ابدال سے، نہ کسی مولوی سے، اور نہ کسی پیر سے اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ روایت جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ وہ ندامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جب اللہ کے سامنے اس نیت سے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ آج اللہ کو منوا لوں گا، آج اللہ کو راضی کر لوں گا، دل میں یہ ارادہ ہے، دل میں یہ نیت ہے، ابھی زبان نے حرکت نہیں دی، فرمایا زبان سے حرکت کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ بعد میں کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر،
یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر، اس الفاظ کے کہنے سے پہلے پہلے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بخشش اور مغفرت کے طریقے ہیں اور ایام ہیں۔ تو پہلا عشرہ وہ رحمت کا گزر گیا، یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا جا رہا ہے، اور تیسرا عشرہ وہ عتق من النار جہنم سے آزادی کا ہے۔ رحمت سمیٹیں گے اعمال سے، مغفرت کے مستحق بنیں گے اعمال سے، اور پھر جہنم سے آزادی اور خلاصی ہوگی ان اعمال کی بنیاد پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے آتا ہے روایات میں، فرمایا اذا دخل العشر الاخر، جب اللہ کے پیغمبر رمضان میں آخری عشرہ داخل ہوتا، عشرہ آخرہ جب داخل ہوتا، تیسرا عشرہ جب داخل ہوتا، تو فرمایا شد میزرہ، اپنی تہمت کو کس لیتے، چادر باندھتے تھے۔ وہ پرانے بزرگ بھی دھوتی باندھتے تھے، چادر باندھتے تھے۔ یہ چادر باندھنا الگ سنت ہے، یہ ہمارے پٹھانوں میں اور پنجابیوں میں، کچھ پنجابیوں میں بالکل محفوظ ہو، کچھ کے اندر ہے، اردو والوں کے اندر بہت تھا، یہ ہندوستان والوں کے اندر کہ وہ دھوتی باندھا کرتے تھے۔ پنجاب والے بعض، تو ہمارے ہاں پٹھانوں کے ہاں یہ رواج نہیں ہے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی الگ ایک سنت ہے۔ اس لیے فرما شد میزرہ واحیا لیلہ، حضور علیہ السلام اپنی کمر کس لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے آخری عشرہ میں، واحیا لیلہ، اور ساری رات کو زندہ کرتے تھے، یعنی پوری پوری رات جاگتے تھے آخری عشرہ میں۔ یہاں تو کرکٹ کے لیے لوگ رات کو جاگتے ہیں کہ چلو کرکٹ کھیل لیں گے، صبح سحری کر لیں گے، پھر سو جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، مسلمان ہیں ہم، کلمہ پڑھا ہے ہم نے، ذرا ہمیں اپنے نبی کے اوپر غور اور فکر کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور راستے پہ چل پڑے۔ تو فرمایا وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وہ رات کو زندہ کرتے تھے، یعنی رات جاگ کر گزارتے تھے، اور پھر اکیلے نہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو اس لیے عبادات میں ایک دوسرے کے معاون بننا چاہیے، عبادات میں ایک دوسرے کا معاون بننا چاہیے، گھر کے افراد ایک دوسرے کے معاون بنے۔ اب تو یہ، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈھول کو معاون بنایا جاتا تھا کہ ڈھول والا آتا، گلی میں ڈھول بجاتا، شہری والوں اٹھا کر چلے جاتا تھا، اور ابھی بعض مساجد سے اعلان ہوتا ہے ان کو پابند کیا جاتا ہے، امام مسجد، مؤذن مسجد کو جی صبح شہری ہوتے ہی آپ اعلانات کریں، ہم اٹھیں گے۔ ابھی تو بہت سے حالات ہیں۔ تو بہرحال اس آخری عشرے میں اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیتے تھے، اور وہ پھر راتوں کو خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو آخری عشرے کے دو اہم عبادات ہیں، آخری عشرے کے اندر دو اہم عبادات ہیں، کیونکہ وقت مختصر ہے۔ ایک عبادت اعتکاف کی ہے، اور ایک عبادت لیلۃ القدر کی ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت کیا ہے؟ بس ایک بات ذہن میں رکھ لو، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اب کتنی افضل اور بہتر ہے؟ ہو سکتا ہے 1000 اور افضل بہتر ہو، یا 2000 یا 3000، فرمایا یہ 1000 مہینوں سے ایک رات کی عبادت بہتر ہے۔ کتنا سستا سودا ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اگر اس رات میں، چونکہ مغرب کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ رات کی ہوتی ہے، عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں وہ رات کی ہوتی ہے، فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں وہ دوسرے دن کی چلی جاتی ہے۔ یہ رات کی دو نمازیں ہیں، ایک مغرب ہے اور ایک عشاء۔ اگر لیلۃ القدر کے رات ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں ہوگا، نہ ہونا چاہیے، نہ ہوگا۔ اگر ہم نے لیلۃ القدر کی رات مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، ذکر و اذکار کیا، تراویح پڑھی،
رات کو اٹھ کر تہجد پڑھی، تو یہ عبادات 1000 مہینوں سے بہتر عبادت ہوگی۔ بہتر کا مطلب زیادہ عبادت ہے، اور اس کا کیلکولیٹ بھی کیا ہوا ہے بزرگان دین نے۔ تو اس لیے لیلۃ القدر اس آخری عشرے کی اہم عبادت ہے۔ پھر لیلۃ القدر فرمایا اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، کسی ایک رات کو مخصوص مت کرو۔ یہ 21ویں سے شروع ہوتی ہے، 21ویں رات، اور پھر 23ویں رات، اور پھر 25ویں رات، پھر 27ویں رات، پھر 29ویں رات۔ یہ 5 راتیں ہیں لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی۔ یہ 5 راتیں ہیں لیلۃ القدر کے تلاش کرنے کی۔ کسی ایک رات کو مخصوص کر لینا، یہ اپنے ساتھ، دین کے ساتھ، پیغمبر اسلام کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی۔ یہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے، نہیں۔ یہ 21ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، نہیں۔ 5 راتیں ہیں تاک، ان میں سے لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب وہ تفصیلات پھر آئیں گی کہ لیلۃ القدر کو کیوں چھپا رکھا ہے، خفیہ کیوں رکھا ہے۔ دوسری بات، اعتکاف اہم عبادت ہے۔ 20 رمضان کو عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر آ کر 10 دن اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جانا، یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ کہلاتا ہے۔ یہ سنت علی الکفایہ کہلاتا ہے۔ اس لیے اس اعتکاف کے بہت سے فضائل ہیں۔ فرمایا جو آدمی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرے گا، 10 دن کا اعتکاف کرے گا، اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ہے۔ ایک حج نہیں فرمایا، ایک عمرہ نہیں فرمایا۔ کچھ لوگوں نے ایک روایت گڑھ لی ہے کہ اللہ کے راستے میں 3 دن نکل جاؤ اور ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ کا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اب وہ اعتکاف کے چھوڑ کر پھر وہ زور لگاتے ہیں کہ 3 دن میں نکل لاؤ، یہاں پتہ نہیں کتنے نمازوں کا ثواب ملے گا، اور وہاں تو 49 کروڑ کا۔ اس حدیث کی بھی پہلے میں نے کافی بات کی ہے، اور حضرت مولانا مفتی اب رشید احمد صاحب جامعۃ الرشید کے بڑے، انہوں نے احسان الفتاویٰ میں بڑا تفصیل سے لکھا ہے۔ ایک نوجوان سے میں نے کہا تو اعتکاف میں کیوں نہیں بیٹھا، کہاں تھا؟ کہتے میں 3 دن کے لیے گیا تھا۔ واہ بھائی واہ، اپنی مرضی کا دی، اپنی مرضی کی تشریح۔ بھائی 3 دن الگ سے لگاؤ، ٹھیک ہے، 10 دن لگاؤ۔ نہیں بیٹھتا کوئی اعتکاف میں، نہ بیٹھے، کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اس کے مقابل ایک عبادت کر لینا کہ اس سے اس کا ثواب زیادہ ہے، یہ موازنہ، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ یہ موازنہ کہ ہم یہ عمل کر لیں لہذا اس سے یہ بہتر ہے، تو اللہ جانتا ہے کون سا بہتر ہے۔ لیکن فرمایا 10 دن کا اعتکاف اگر کوئی کرے گا، اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا۔ 2 حج اور 2 عمروں کا کتنا ثواب ہے، کتنا خرچہ ہے، کتنی تکلیف ہے، کتنی پریشانی ہے، وطن سے بے وطن ہونا، اپنوں سے دور ہونا، یہ ساری تفصیلات ذہن میں رکھ لو۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، فرمایا 2 حج اور 2 عمروں سے زیادہ ثواب ہے۔ ایک روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ اعتکاف والا آدمی جو ہے یہ اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو قیدی کر لیتا ہے۔ اللہ نے جبراً اس کو قیدی نہیں کیا۔ کچھ لوگ تو جرائم کے قیدی ہوتے ہیں، وہ جبراً قید میں ڈالے جاتے، نہیں۔ فرمایا جو اعتکاف والا اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا قیدی بنا لیتا ہے۔ فرمایا اللہ اس کو گناہوں سے بچاتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور فرمایا اس کی نیکیاں جاری رہتی ہے، اس کی نیکیاں جاری رہتی ہے۔ وہ کسی کی عیادت نہیں کر سکتا، وہ ثواب ملے گا۔ وہ کسی کے جنازے میں جا نہیں سکتا، ثواب ملے گا۔ وہ گھر میں والدین کی خدمت کرتا تھا، اس کا ثواب ملے گا۔ وہ گھر میں دیگر چیزوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، وہ سارا ثواب، یعنی جتنے ثواب کے کام وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے باہر کرتا تھا، وہ سارے ثواب کے کام اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، جاری رہیں گے، ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس عشرے کا، آخری عشرے کا مسنون عمل
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اور ایک دفعہ ناغہ ہو گیا تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا اللہ کے نبی نے۔ اس لیے اعتکاف کے ساتھ کسی اور عبادت کا موازنہ نہ کرو کہ ہم یہ اعتکاف نہیں کر سکے، ہم نے وہ کر لی، وہ اس سے بڑی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اعتکاف فرمایا وانتم عاکفون، تم اعتکاف میں ہو فی المساجد، مساجد میں، مساجد اللہ کے گھر ہے، مساجد کے اندر اپنے آپ کو بند کر دینا۔ مسجد کے بارے میں ایک حدیث روایت کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ مسجدیں جنت کے باغات ہیں، باغات، اور یہ اللہ کے پسندیدہ محبوب ترین جگہ ہے، یہ جنت کے باغات ہیں۔ اللہ کے گھر میں آپ نے قید کیا، جنت کے باغات میں آپ نے قید کیا، اور ایک روایت میں فرمایا جو مسجد میں آتا ہے، جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اس لیے جب مسجد میں داخل ہو تو سب سے پہلے اللہ سے مکالمہ کرو، اللہ سے بات کرو، اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرو۔ تو مسجد میں آتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے رکھو، ذہن آپ کا متوجہ ہو، اور یہ زبان سے کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب آپ مسجد سے نکل رہے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کو تھوڑی ندامت ہونی چاہیے۔ آپ جب نکلیں تو اپنا بائیں پاؤں پہلے نکالیں اور اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ یہ جو باہر جا رہا ہوں فتنہ اور فساد ہے، شر ہے، اے اللہ مجھ پہ اپنا فضل کرنا۔ اللہم انی اسألک من فضلک، وہاں فضل کی دعا ہے، یہاں داخل ہوتے رحمت کی دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور جو اللہ کے گھر میں آتا ہے فرمایا وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ یہ سننے والے سارے سن لو، جب آپ مسجد میں آ گئے اللہ کے مہمان بن گئے۔ میرے گھر میں مہمان آتا ہے، میری تو یہ عادت ہے کہ سب سے پہلے اس کو پانی پیش کرتا ہوں، پھر پوچھتا ہوں کھانا کھانا ہے، چائے پینی ہے، دونوں والا ہے تو دونوں کراتا ہوں، ایک والا ہے تو ایک کراتا ہوں۔ ہر آدمی کے اپنے معمولات ہیں، کوئی کسی کا مہمان آتا ہے تو اس کا اکرام کرتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، کوئی پیر فقیر نہیں کہہ رہا، اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے، جو اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ اپنے مہمان کے لیے گھر میں کھانا، جنت میں کھانا تیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے مہمان کو ایسے نہیں چھوڑتا، اور اکرام بھی کرتا ہے اور اعزاز بھی دیتا ہے، لیکن جنت کا کھانا مہمان کے لیے اللہ تیار کرتا ہے۔ یہ اسلام کے انعامات ہیں اسلام والوں پہ، ایمان والوں پہ۔ تو یہ آخری عشرہ، یہ لیلۃ القدر کا بھی ہے اور یہ اعتکاف کا بھی ہے۔ ہم لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، کسی کا فون آ گیا فوراً اٹھا لیا، ایک تو بہت ہی ضروری کوئی فون یا بولنا کہ بھئی نماز کا ٹائم ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے لینا دینا کرنا ہے۔ یہاں تک کوئی اجازت ہے اگر آپ فارغ ہیں تو اٹھا کر کہہ دو بھائی یہ مسجد میں ہو، نہیں اس کو پوری تفصیل بتائیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو جائے گا، یہ عنوان بھی بہت طویل تھا لیکن میں نے بہت مختصر کر دیا۔ دعا فرمائے اللہ سمجھ لیں اور اس سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔